शबे बारात आ रही है, आओ अल्लाह से सुलह कर लो। मैं जल्दी जल्दी बात मुकम्मल करने लगा हूँ, तो याद रखना जिनकी बख्शिश नहीं होती शबे बारात में, नंबर एक जो शराब का आदी होगा, नशे का आदी होगा, उसकी बख्शिश नहीं होगी। नंबर दो जिसने माँ बाप का दिल दुखाया होगा, उसकी बख्शिश और मगफिरत नहीं होगी ता वक्त ये कि वो तौबा न कर ले, वो अल्लाह की बारगाह में माफी मांग कर अल्लाह से अहद न कर ले। इसलिए जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा शबे बारात में उसकी मगफिरत नहीं होती। आप तो पूरा चार्ट लेकर बैठे, सलातुल तस्बीह पढ़ ली है, कलमा शरीफ पढ़ लिया है, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, जो पढ़ते हैं उनकी बात करता हूँ। आज तो मेरी कौम पढ़ती भी नहीं। शबे बारात का मतलब पटाखे फोड़ना, शबे बारात का मतलब रात भर जागना। रात भर जागने की रात समझते लोग, भाई जागने की रात नहीं है, वो इबादत की रात है। हाँ, जागने और इबादत में फर्क है ना, इबादत की रात है वो। जाग तो इंसान होटल में बैठ के भी गुजार सकता है, इंसान जाग तो खेल कूद कर भी गुजार सकता है, तो वो इबादत की रात में इबादत करो। तो जो नहीं करते उनका तो ठिकाना नहीं, जो करते उनसे कह रहा हूं पहले ये करो, माँ बाप को राजी करो, पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। एक बात याद आई, फिर बात आगे बढ़ती है। अगर कोई माँ बाप की नाफरमानी करके काबतुल्लाह भी जाए तो भी अल्लाह उससे राजी नहीं होता। आजकल लोग माँ बाप को छोड़कर पसंद की शादियां कर रहे हैं। कहते तुम्हें क्या समझता, तुम तो बुढ़े हो गए, तुम्हें तो कुछ समझते ही। वो जिसने पैदा किया, तरबियत की, पूरा शबाब कुर्बान कर दिया, जवान बेटा अपने बाप को कहता तुझे क्या समझता। ये हंसने की बात नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मेरी कौम इस्लाह की बात सुन करके हंसती है। इसका मतलब उन्हें यह ख्याल है कि उन्होंने दिल पे लेना ही नहीं है। ये हंसने की बात नहीं है, ये एहतिसाब और रोने का मकाम है कि अगर माँ बाप को छोड़कर काबतुल्लाह जाओ तो भी अल्लाह ना मिले और अल्लाह नाराज हो। इस सिलसिले में फकीह अबू लैथ समरकंदी ने एक हिकायत लिखी है, उसको सुने दिल के काम। एक अल्लाह के वली थे, वली की बात कर रहा हूं, मेरी आपकी बात नहीं, अल्लाह के वली थे। माँ के पास आए, अम्मी मुझे बहुत याद आती है, काबतुल्लाह की उम्रा के लिए जाना है। माँ ने कहा बेटा तू मेरा इकलौता बेटा है, तू उम्रा के लिए जाएगा तो मेरी खिदमत कौन करेगा, नहीं जाना, नहीं जाना उम्रा के लिए। इन्होंने सोचा अम्मी तो अम्मी है, कह रही नहीं जाना, उम्रा के लिए तो जा रहा हूँ, काबतुल्लाह तो जा रहा हूँ, तवाफ के लिए तो जा रहा हूँ, इबादत के लिए तो जा रहा हूँ, अम्मी की नाफरमानी करके जाऊंगा तो होना क्या है। उन्होंने माँ की बात नहीं मानी, प्लान किया। क्या प्लान किया सुनो। प्लान ये किया कि दिन भर सफर करूंगा, रात भर नफिल पढ़ूंगा, इस तरह काबे जाऊंगा। दिन भर सफर किया, रात को एक गांव में पहुंचे, वहां नफिल शुरू की। रात को मां को हाजत पेश आई अपने बेटे की, फरमाया ओ फुला, आवाज नहीं आई। ओ फुला, आवाज नहीं आई। ओ फुला, आवाज नहीं आई। तो मां तो मांगो, जिसको प्यार होता है उसका दिल भी बड़ा नाजुक होता है, दिल बड़ा नाजुक होता है। आईना भी तो कुछ ताकत रखता है, शीशा भी तो कुछ ताकत रखता है, उससे बहुत कमजोर होता है दिल। गालिब ने कहा था दिल ही तो है ना संगे खश्क, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें हंसाए क्यों। दिल बड़ा नाजुक होता है। मां ने 3 बार पुकारा बेटे को, जवाब नहीं आया। अच्छा मेरे मना के बाद भी तू काबा पहुंचा। मां की ममता थी ना, मेरे मना के बाद भी तू काबा गया। फिर नजर उठी और ममता भरे दिल की आ निकली, मौला मेरे मना करने पर भी काबा गया है, काबे तक पहुंचने न पाए। याद रख, बद्दुआ तो यूं भी किसी की भी होती है तो बहुत तबाह करती। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मजलूम की बद्दुआ से बचो, कि अल्लाह और मजलूम की बद्दुआ के दरमियान कोई पर्दा होता ही नहीं है। बद्दुआ तो किसी की भी तबाह करने वाली होती। जिंदगी में कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी, हो सके तो जानवरों की भी बद्दुआ मत लेना, जानवरों को भी सताने से बचना। ये अपने मजहब की तालीम। अगर गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो और कुत्ता मर के पड़ा है तो उस मरे हुए कुत्ते पर भी गाड़ी चलाने से बचना, कोशिश ये करना।
ہاں اگر اللہ نہ کرے کہ ارجنٹ بریک لگانے پر حادثے کا اندیشہ ہو تو پھر الگ بات ہے، پھر چلے جانا، کیونکہ چھوٹی مصیبت اور بڑی مصیبت آئے تو پھر چھوٹی کو قبول کر کے بڑی سے بچنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر بچ سکتے تو بچنا، مگر ایسا مت کرنا کہ کتے مرے ہوئے کتے کو بچانے کے لیے خود مر جاؤ، یہ نہ کرنا۔ لیکن اگر بچ سکتے ہو تو اس پر لوگ کیا کرتے ہیں، جانور مر کے پڑا اس کو ہٹانے کی وجہ لوگ اسی پر چلنے لگتے اور اس پہ اتنا چلتے ہیں کہ اس کا قصہ ہی کیا ہو جاتا ہے وہ آپ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کا بھی خیال، اپنا مذہب صرف تسبیح مسلح کا نام نہیں ہے، اپنا مذہب یہ بھی سکھاتا ہے کہ مرے ہوئے کتے پر بائک بھی نہ چلا، توجہ ہے آپ کی، مرے ہوئے کتے پر ٹرک بھی نہ چلاؤ، مرے ہوئے کتے پر گاڑی بھی نہ چلاؤ۔ آپ اندازہ کریں جو مرے ہوئے کتے کا اتنا خیال دیتا ہے وہ انسانوں کا کتنا خیال دیتا ہے، اندازہ تو کریں۔ یہ اپنے مذہب کا حسن، لوگ بک رہے اپنے مذہب کے خلاف، بکنے دو، یہ سیاست ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ مذہب اسلام کی طرح حسن والا نہ کوئی مذہب تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ مذہب اللہ کا نازل کرتا ہے، اس کی تعلیم کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم اس تعلیم سے غافل ہو گئے، ہم اس تعلیم سے ناواقف ہو گئے، تو ماں کی آہ نکلی، میری نافرمانی کر کے کعبہ گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ وہ رات کو مسجد میں عبادت میں مصروف تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن ماں کی بد دعا تھی۔ ماں تو ماں تھی۔ بے شمار نوجوان ایسے ہیں جو کلکتہ جاتے ہیں، دلی جاتے ہیں، سعودی جاتے ہیں، اور سسرال میں فون کریں گے، بیوی کو فون کریں گے، بچوں کو، ماں باپ بوڑھے انتظار کرتے ہیں کبھی بیٹے کا فون تو آئے، لیکن بیٹے کا فون نہیں آتا ہے۔ دن بھر اس کے پاس بیٹھے رہیں گے بچے، نوجوان، ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا میرے پاس آدھا گھنٹہ آ کر بیٹھے تو صحیح، نہیں آتے، نہیں بیٹھتے۔ ارے ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہو تو ان کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ بچپن میں جو خوشی آپ کو باپ سے مل کر ہوتی تھی، بڑھاپے میں وہ خوشی باپ کو اولاد سے مل کے ہوتی ہے۔ آپ بچپن میں اپنے ماں باپ کی جتنی ضرورت محسوس کرتے تھے، بڑھاپے میں ہمارے ماں باپ اس سے زیادہ ہماری ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ انہیں ٹائم دو، ان کے پاس بیٹھو۔ کسی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ماں باپ کا جھری پڑا ہوا چہرہ دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ اسے میرے آقا فرماتے ہیں مقبول حج کا ثواب ہے اس کے اندر۔ تو اللہ اکبر، ماں نے کہا کعبے تک پہنچنے نہ پائے، میری نافرمانی کر کے گیا۔ کیا ہوا؟ وہ عبادت میں تھے، سجدے میں تھے، اس گاؤں میں چور آ گئے، چور آئے، چوری کر کے بھاگنے لگے، پکڑا گئے، پورا گاؤں ان کے پیچھے اٹھ کر کے بھاگا، پکڑو چور 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 چور۔ چور مسجد کی گلی میں گھس کر کے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا۔ اب اس کا گم ہونا تھا، لوگوں کو یوں لگا کہ وہ مسجد میں گیا۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کوئی سجدے میں رو رہا ہے، تو جیسے ہی چراغ جلایا تو دیکھا اجنبی آدمی، پکڑا کا دھوکے باز مکار، چوری کرتا ہے اور پکڑے جانے پہ سجدے کو بدنام کرتا ہے۔ اٹھا کے لائے، خوب مارا، خوب پٹائی کی، صبح قاضی کے حوالے کیا۔ قاضی سے بادشاہ نے کہا اس چور کے بارے میں کیا فیصلہ ہے آپ کا، جو چوری کرے اور جب پکڑا جائے تو سجدہ بدنام کرے؟ قاضی نے فیصلہ کیا اس کے ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو، اس کی آنکھیں نکال لو۔ ہاتھ کاٹا گیا، پیر کاٹا گیا، آنکھیں نکال لی گئی۔ پھر قاضی نے اعلان کیا یہ اس چور کی سزا ہے، توجہ کرنا، یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرنے آتا ہے، پکڑے جانے پہ سجدہ بدنام کرتا ہے، یہ اس چور کی سزا ہے۔ اس وقت اس بزرگ نے روکے، کہا قاضی صاحب یہ اعلان کرو یہ اس نافرمان بیٹے کی سزا ہے جو ماں کی نافرمانی کرتے ہوئے کعبہ جا رہا تھا، اللہ نے اس کا یہ انجام کیا۔ زبان کے جملے پر اثر نکلے، سب رو پڑے، آپ کون ہیں؟ میں فلاں ہوں۔ ارے یہ تو ہمارے پڑوس کے گاؤں کے بہت بڑے پیر ہیں، ولی ہیں۔ لوگوں کو لگا اگر لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو پتا چلا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ انہوں نے چپکے سے منصوبہ بنایا، آنے والی رات میں اس کو اٹھا کر کے اس کے گاؤں میں چپکے سے ڈال کے آئیں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ گئے، رات کو ڈالا، ڈالنے کے بعد ماں کو پھر دوسری رات بیٹے کی یاد آئی۔ ماں ماں ہوتی ہے، کسی کے سینے میں اتنا ممتا بھرا دل نہیں ہے جتنا ماں کے سینے میں ممتا بھرا دل ہے۔ میرے عزیز، میری قوم کے جوانوں، اگر ماں مرغی ہو تو اپنے چوزوں سے اتنا پیار کرتی ہے، مرغی ہو کر کے چوزوں سے اتنا پیار کرتی ہے۔ ماں اگر اشرف المخلوقات ہو تو اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہوگی۔ لیکن ہم بے وفا ہیں، کس کس کے ساتھ بے وفائی کی، کہاں کہاں تک بے وفائی کریں گے۔ اللہ اکبر، ماں کی ممتا تھی۔ رات کی تاریکی میں ماں نے ہاتھ اٹھائے،
اے اللہ کل میں نے بد دعا تو کر دی تھی اپنے بیٹے کے لیے، لیکن مولا اب بیٹے کی یاد آتی ہے، اے اللہ ایک بار مرنے سے پہلے میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے مولا، اتنا کہنا تھا مجھ سے ملا دے۔ ان کو وہاں لا کے ڈالا، بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے آواز لگائی ہے کوئی مظلوم کو بھیک دینے والا، کھانا کھلانے والا ہے کوئی؟ جانی پہچانی آواز تھی لیکن اندازہ نہیں تھا۔ ان کی امی نے کہا او بھیک مانگنے والے بھکاری ذرا قریب آ تاکہ میں تجھے بھیک عطا کروں۔ انہوں نے کہا مائی میرے پیر کٹے ہوئے ہیں، وہ کہا ہاتھ پھیلا تاکہ میں تجھے بھیک دوں، کہا میرے ہاتھ بھی کٹے ہوئے، وہ کہا تو نامحرم ہے، اجنبی ہے، میں تیرے سامنے کیسے آ سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا مائی میری آنکھیں بھی کٹی ہوئی ہے۔ تو ماں باہر نکل کے آئی، دیکھا تو بیٹا کٹا ہوا، ہاتھ پیر کٹے ہوئے، آنکھ کٹی ہوئی، بیٹے کو دیکھ کر چیخ پڑی میرے لال تیرا کیا یہ حال ہوا؟ تو رو کر کہتے امی تیری نافرمانی کرتے ہوئے کعبہ جا رہا تھا، اللہ نے میرا یہ انجام کیا۔ اللہ اکبر۔ ماں سے رہا نہ گیا، ماں نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ یہ غم نہ میں دیکھ سکتی ہوں نہ میرے بیٹا یہ تکلیف سہ سکتا ہے، مولا میری دعا ہے اس کو بھی اٹھا لے مجھے بھی اٹھا لے۔ اسی وقت دونوں کی روح نکل گئی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ماں باپ کو چھوڑ کر کے گھر بسانے والوں، ماں کو چھوڑ کر ماں کی نافرمانی کر کے اللہ کا گھر جانے والا خوشی نہیں پاتا، ماں باپ کو چھوڑ کر کے نئی دنیا بسانے والا کیسے خوشی پا سکتا ہے؟ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں شب برات میں بھی ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی، اپنے ماں باپ کا ادب کرو۔ آپ تو مسلک اعلیٰ حضرت کا بہت نعرہ لگاتے ہیں، کیا مسلک اعلیٰ حضرت ایک دو چیز کا نام ہے؟ آئیے مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک اور گلدستہ میں آپ کو پیش کروں۔ میرے امام احمد رضا لکھتے ہیں کہ ماں باپ سے بات کرنے کا ادب یہ، توجہ کریں یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے حدیث کی روشنی میں کہ ماں باپ سے بات کرنے کا ادب یہ ہے کہ ڈائریکٹ اپنے ماں باپ سے گفتگو نہ کیا کرو، بلکہ پہلے اجازت لیا کرو، ماں باپ سے پہلے اجازت لیا کرو، اور اگر ماں باپ اجازت دیں تو پھر ان سے ایسے بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ یہ ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت میں۔ جو 5,000 کی نوکری دے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، اور جس نے پیدا کیا 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، 2 سال تک دودھ پلایا، اس کو آنکھیں نکالتے ہو، اس کے سامنے چلا چلا کے باتیں کرتے ہو۔ سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ بھی چلا کر اپنے ماں باپ سے گفتگو کی، قیامت کے دن اللہ اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو بکھیر دے گا، ضائع کر دے گا، اس کی نیکیاں کام نہیں آئے گی۔ اس لیے شب برات آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو بھی خوش کرو، راضی کرو، بڑے اچھے لوگ ہیں، ماں باپ سے معافی مانگو تو جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 3 میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے لیے دل میں بغض کینہ رکھنے والا اللہ اس کو شب برات میں معاف نہیں کرتا۔ میں جلدی چل رہا ہوں، تشریح کا وقت زیادہ نہیں۔ آج مجھے بتاؤ داڑیاں بڑی کر لی دل کا کیا حال ہے، ٹوپیاں خوبصورت پہن لی دل کا کیا حال ہے، خوبصورت کپڑے پہن لیے دل کا کیا حال ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، جس کو انسان دیکھتا ہے اس کو تو سنوار لیا، لیکن جس کو اللہ دیکھتا ہے اس کو کب سنوارو گے؟ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنے والوں، سجدے کرنے والوں، درود شریف پڑھنے والوں، قرآن شریف کی تلاوت کی بات کرنے والوں، بتاؤ دل میں بغض نہیں ہے، دل میں حسد نہیں ہے؟ دل میں بغض حسد کا کتا بٹھا کر سجدہ کرنے والوں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے دل میں بغض اور کینہ ہوگا اس کا سجدہ اس کے سر کے اوپر نہیں جا سکتا، اس کی دعا کبھی مقبول نہیں ہو سکتی۔ آج کہتے ہو دعا قبول نہیں ہوتی، جب اللہ نے فرما دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، پھر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ 2 وجہیں، یا تو پیٹ میں حرام ہے یا تو دل میں حرام ہے۔ پیٹ میں حرام کیا؟ حرام غذا، دل میں حرام کیا؟ بغض، کینہ، حسد۔ نکالو سگے بھائیوں سے دل میں حسد، سگی بہنوں سے دل میں حسد، پڑوسیوں سے دل میں بغض نہیں، ایک مومن کا شیوا نہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہیں پیشاب پڑا ہو، توجہ ہے آپ کی، کہیں پیشاب پڑا ہو وہاں بیٹھو گے؟ بولو بیٹھو گے؟ کہیں پاخانہ پڑا ہو وہاں 1000 5000 کی گڈی رکھو گے پیسوں کی، وہاں سونا رکھو گے؟ کتنی حیرت کی بات ہے، جہاں پاخانہ اور پیشاب ہو وہاں تم نہیں بیٹھتے اور اپنی کوئی امانت نہیں رکھتے۔ تو جس دل کے اندر بغض کینہ کی شکل میں
پاخانے اور پیشاب سے زیادہ بڑی گندگی بھری ہو، اللہ اس میں اپنی امانت عشق مصطفیٰ کیسے رکھے گا، محبت رسول کیسے رکھے گا؟ پتا چلا جس دل میں عشق رسول ہے اس دل میں کینہ نہیں ہو سکتا، جس دل میں عشق رسول ہے اس دل میں حسد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جلو نہیں، حسد نہ کرو، ہر مومن کے لیے دل صاف کرو۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے انس ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہو، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ اب آپ کہیں گے بغض اور کینے کی پہچان کیا ہے؟ بغض اور کینے کی پہچان یہ ہے کہ کسی کو خوشی میں دیکھ کر اپنے کو تکلیف ہوتی ہو اور کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اپنا دل خوش ہوتا ہو، سمجھ لو کہ اس کے لیے تمہارے دل میں کینہ ہے۔ ہر مومن کے لیے دل صاف کر لو، یہ اتنا بڑا وظیفہ، اس سے بڑا وظیفہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جو دل میں بغض کینہ رکھتے ہیں، اگر کسی سے بات چیت بند ہے، کسی سے تعلقات توڑ لیا ہے، کسی رشتہ دار سے رشتہ داری ختم کر دی ہے، جاؤ اس سے معافی مانگو، تم بے قصور ہو پھر بھی معافی مانگو۔ اور یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے، کچھ لوگ بڑے ترم خاں ہوتے ہیں نا، کوئی معافی مانگنے تو کہتا ہے جا میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ سن لو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کسی سے معافی مانگنے آئے اور وہ معاف نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ بھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے کوئی معافی مانگنے آئے تو اس کو معاف کر دیا کرو، اور تم بھی لوگوں کو مناؤ۔ تو ماں باپ شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان اور دل میں بغض رکھنے والا، اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ ایک اور سن لیں، اسی طرح کوئی کسی پہ جادو کرے یا جادو کروائے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی شیورات۔ آج یہ لعنت بھی عام ہو گئی ہمارے معاشرے کے، کسی کا بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، کسی کی بیٹی کو اچھے رشتے آ رہے ہیں، کوئی خوبصورت ہے، تندرست ہے، توانا ہے، تو پنڈتوں کے پاس جا کر، مشرکوں کے پاس جا کر، سفلی والوں کے پاس جا کر اس پہ جادو کرتے کراتے ہیں۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، اگر تم کسی کو دکھی کرتے ہو کبھی سکھی نہیں رہ سکتے۔ میرے آقا فرماتے البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، پھر جو چاہو کرو، جو کرو گے ویسا بھرو گے۔ کسی کو دکھ دینے والوں، کسی کو ستانے والوں، کسی کو بیماریوں میں ڈالنے والوں، کسی کو پریشانیوں میں ڈالنے والوں، اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ جادو کرتے ہو، جادو کرواتے ہو بس اس لیے کہ وہ تکلیف میں رہے۔ مومن کسی کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، مومن تکلیف سے نکالنے آئے۔ عورتوں میں یہ گندگی زیادہ ہے، کسی سے حسد، بغض، اور میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، میری بہنوں اپنا کام نہیں، کسی کو دکھ میں ڈال، ہو سکے تو کسی کو خوشی دو۔ تم دوسروں کو خوشی دو گے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ تمہیں خوشی دے گا اپنی شان کے مطابق۔ تو ان لوگوں کی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی مگر جو توبہ کر لے۔ آخری بات، جو توبہ کر لے، توبہ وہ عظیم عبادت ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لے۔ بس ایک آخری بات کہنے چلاؤں، توجہ سے سننا۔ بڑے سے بڑا پاپی، بڑے سے بڑا مجرم اگر توبہ کرے تو اللہ اس کو اسی وقت معاف کرتا۔ گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ لیکن توبہ کیا؟ گال پیٹنا توبہ نہیں، کان کھینچنا توبہ نہیں، استغفر اللہ رسمی طور پہ پڑھنا توبہ نہیں۔ توبہ کیا؟ اپنے اللہ سے کہو بہت پاپ کر چکا، گناہ کر چکا، معاف کر دے، پھر دوبارہ اس رستے نہ جانا۔ یہ ہے توبہ۔ جو ایسی توبہ کرتا ہے خدا اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات پڑھ کے بات مکمل ہوتی ہے، بہت توجہ سے سننا۔ ایک جوان ہے، توجہ، کیسے کیسوں نے توبہ کی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو بہت گناہ کر چکے، زنا کیا، شراب پیا، یہ کیا، وہ کیا، نماز۔ میں نے کہا اللہ کے بندو کچھ بھی کیا، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے۔
सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो। अरे मेरा अल्लाह फरमाता हदीस कुदसी है, जो मेरी तरफ चल कर आता है मेरी रहमतें उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। किसी के भी दरवाजे पे जाकर अगर इकबाल जुर्म करोगे, इकरार जुर्म करोगे तो सजा मिलेगी, लेकिन ये मेरे अल्लाह की चौखट है जहां आकर के मुजरिम अगर सरेंडर हो जाता है तो अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। आओ अपने अल्लाह की तरफ रुजू करो, अपने अल्लाह की तरफ माफी मांगो अपने अल्लाह से। एक जवान है, उसका नाम अब्दुल्ला है, जवानी की दहलीज पे कदम रखा। मैं अपने अल्फाज के जामे में रिवायत पढ़ रहा हूँ, ये वाकया पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मेरी बहनों से भी, मेरी बहनों बेपर्दा घूम चुकी हो, कोई गलतियां हो चुकी है, तुम भी तौबा करो। शबे बारात तुम्हारे लिए भी है। आजकल की औरतें किचन के अंदर गाने सुन रही है, सीरियल देख रही है, बारीक और पतले कपड़े पहन रही है, पर्दा करने शर्माती। औरतें कहती मौलवी साहब पर्दा तो आंख में होना चाहिए, ये जाहिर का पर्दा क्या है? मैंने कहा तू सैयदा फातिमा तो ज़हरा से भी बड़ी आंख में पर्दे वाली आ गई। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अगर आंख का पर्दा ही काफी होता तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने चेहरे का पर्दा क्यों किया, वजूद का पर्दा क्यों किया? बल्कि मेरे नबी की शहजादी के तो पर्दे का आलम ये था। मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। उनके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। सैयदा फातिमा तो ज़हरा के पर्दे की गैरत का ये आलम था कि चांद और सूरज ने भी उनके दुपट्टे को नहीं देखा। आज हमारी बेटियों को कौन नहीं देखा? अल्लाह की पनाह, जहन्नम की राह न जाओ। ये दुनिया 2 दिन की है, 2 दिन की, चंद बहुत दिन इस दुनिया में नहीं रहना। जिस्म का रिश्ता रूह से टूटेगा, कब्र की तंग और तारीक वादी में डाल दिए जाओगे। अपने बड़े मकानात पर घमंड करने वालों, अपनी दौलत पर गुरूर करने वालों, अपने पैसों पे नाश करने वालों, अपनी जवानी पर घमंड करने वालों, मेरा अल्लाह ताकत वाला है। इरशाद फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह जब किसी पे पकड़ करता है तो फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं होता। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, जब अल्लाह किसी पे अजाब नाजिल करने का फैसला कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। जवानी, दौलत और हुस्न के नशे में खुदा की नाफरमानी करने वालों, मौत की तलवार सरों पे लटक रही है। जिस दिन जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा, कोई नहीं होगा, ना घर होगा, ना मकान, ना दुकान, ना पैसे, ना माल, ना मनाल, कुछ नहीं होगा। एक ऐसी कब्र में जाओगे जहां करवट लेने की भी जगह नहीं। अगर अल्लाह राजी है तो ठीक है, अगर अल्लाह नाराज है तो कफन भी आग का हो जाएगा, आग भड़का दी जाएगी। मस्जिदों को वीरान करने वालों, आओ अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। जराइम करने वालों, आओ अल्लाह की बारगाह में सब मिल के तौबा करो। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला नाम का जवान है, जवानी की दहलीज पे कदम रखा और जवानी दीवानी होती है। एक लड़की से आंखें चार हो गई। लड़की से फौरन कहा ए लड़की तू कितनी खूबसूरत है। लड़की ने कहा तो क्या चाहता है? कहा कि रात में मिलना चाहता हूं। लड़की ने कहा ठीक है रात में मिलेंगे, आना फला मकाम पर, रात को मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। अल्लाह अकबर। वो लड़की शरीफ घराने की थी, उसकी तरबियत अच्छे घर में हुई थी, उसको ना आना था ना वो आई। अब्दुल्ला उस लड़की के इंतजार में, उससे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए जो उसके घर के सामने खड़े रहे। खड़े 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 अचानक कान में आवाज आई अजान की, अल्लाह अकबर की अजान। अब्दुल्ला को फौरन चोट सी लगी। अब्दुल्ला ने कहा अब्दुल्ला तू इशा के वक्त तक खड़े रह गए एक लड़की के लिए, एक लड़की की मोहब्बत में तू इशा तक खड़े रह गया। लेकिन जब अजान की आवाज और आगे बढ़ी और सलातो खैरुम मिनन नौम की सदाई तो अब्दुल्ला को और चोट लगी। अब्दुल्ला इशा के वक्त तक तू नहीं खड़ा, ये तो फजर की अजान हो रही है। एक लड़की के लिए तू पूरी रात खड़े खड़े तूने गुजार दी। अरे नादान, उसने ना आना था ना वो आई। ये रात जो तूने लड़की के लिए खड़े खड़े गुजार दी, अगर अल्लाह के लिए गुजारता तो तुझे क्या मकाम मिलता? बेवफाओं के लिए इतनी कुर्बानियां और खालिके वफा के लिए कोई वफा नहीं। दिल पे चोट लगी। कुछ हादिसात और वाकयात ऐसे होते हैं जो आदमी को बदल देते हैं। कुछ हादिसात और वाकयात इंसान को बदलने के लिए आते हैं। दिल पे चोट लगी, आंख में आंसू आए, निगाहें आसमान की तरफ उठी। मौला बहुत दूर चला गया था तुझसे, माफ कर दे मुझे।
اب نہیں جاؤں گا کسی کے پاس، اب اپنا بنا لے، تیرا بن کے رہوں گا. اور یہ کہہ کر مسجد کی طرف چلے. فجر کی نماز پڑھی، خوب روئے خوب روئے خوب روئے. میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا سب سے آسان ہے. اللہ کو منانے سے زیادہ کوئی آسان کام ہے ہی نہیں. صرف شرمندگی کے 2 آنسو اس کی بارگاہ میں پیش کر دو، وہ ساری زندگی کے جرائم معاف کر دیتے. اس سے بڑھ کر ہمیں پیار کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. ہم نے سب کی طرف توجہ کی، آؤ رب کی طرف توجہ کریں. یہ مکار اور فریبی دنیا کی محبت میں ڈوبنے والوں، کبھی اس کے ہو کر تو دیکھو، کبھی اس کی چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھو، کبھی اس کے یہاں صدا لگا کر تو دیکھو. اپنے دکھڑے اپنے جیسے پاپیوں کو سنا کر ہمدردی بٹورنے والوں، کبھی اپنے دکھڑے اس کی بارگاہ میں سنا کر دیکھو، پھر دیکھنا رحمت کی کیسی چھما-چھم برسات ہوتی ہے. اپنے مسائل صرف تعویذات اور وظیفوں سے حل کروانے والوں، کبھی رات کے آخری حصے میں اپنے مسائل اس کی بارگاہ میں رو رو کر پیش کر کے تو دیکھو، تب پتا چلے گا کہ خداوند قدوس کا پیار اپنے ساتھ کیا ہے. اللہ اکبر. مسلمان جب تک اپنے مسائل اللہ کی بارگاہ میں رکھتا تھا، مسلمان کبھی ذلیل نہ تھا، کبھی رسوا نہ تھا. ارے تمہاری بچیوں کو اچھے رشتے نہیں آتے، میں چیلنج سے کوئی بات نہیں کہتا، لیکن اپنے اللہ پہ مجھے یقین ہے، خدا کی عزت کی قسم، رات کی آخری حصے میں اچھی طرح 2 رکعت وضو کرو، اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو اور رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرو. خدا کی عزت کی قسم اچھے رشتوں کی قطار نہ لگ جائے تو پھر کہنا ارے وہ ہے کیا جو اس کی بارگاہ سے نہیں ملتا. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں.